اختیار کیا ہوا فقر ہے، اختیار کیا ہوا فقر ہے۔ آپ نے کہا ابو ذر سے، ابو ذر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے آگے ڈھیر ہو، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ تو اپنی امت کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا، اپنی امت کی تسلی کے لیے بالاؤں کو اپنے گھر میں ڈال لیا۔ کوئی ہے جو اپنی اولاد کی تنگی مانگے؟ قیامت تک کے لیے مانگ لیا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روزی تھوڑی کر، آل محمد کا رزق تھوڑا کر۔ 2 وجہ سے، ایک یہ کہ مال کی کثرت ان کو اللہ سے غافل نہ کرے، دوسرا یہ کہ کوئی امتی مجھے تانا نہ دے کہ اپنی اولاد کے مزے کروائے ہمیں مصیبت میں ڈالا، مصیبتوں کی چکی ان پر چلتی رہی، ان پر چلتی رہی۔ تو اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بطور نبی اور رسول کے امت پر وہ احسان کیا ہے جو نہ کوئی کر سکا نہ کرے گا۔ ساری رات کی دعاؤں میں امت شامل ہوئی، ساری رات کے آنسوں میں امت کو شامل کیا، سارے دن کی دعاؤں میں امت کو شامل کیا، رو 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 کر اللہ تعالیٰ سے منوا کر کے 23 برس کا رونا۔ پھر بھی جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور جبریل نے آ کر اندر بتلایا کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جس کے گھر میں ملک الموت بھی نہ آ سکتا ہو اجازت کے بغیر، کیسی عظیم ہستی ہیں وہ۔ تو آپ کی اجازت سے ملک الموت اندر آئے کہ عرض کی یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا پیغام، موت کا کام لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ اب اختیار آپ کو ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور آپ فرمائیں گے تو میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ تو آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسے ابروں سے اشارہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، اگر میں اللہ کے پاس آ جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ جواب لاؤ پھر میں جواب دیتا ہوں، تو میں جاؤں کہ ٹھہروں؟ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے آنے کے بعد میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، سایہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر آپ کا سر تھا، سیدھا گال سینے پر تھا۔ تو یہ بیچ سے سارا مکالمہ اما عائشہ نے نہیں سنا، وہ تو وہی کی بات تھی۔ یہ بات جب منہ سے نکلی اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو عائشہ کی چیخ نکل گئی کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اوپر والوں کا ساتھ دے دے، اب مجھے نیچے والوں سے مجھے چھڑا دیا۔ تو اللہ یا گئے اللہ کے نبی، اب ہمیں پیچھے کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ تو یہ دعا، یہ مسئلہ اگر اس وقت اللہ کے نبی نہ اٹھاتے، میری دھیان سے سننا، تو آج جو کچھ ناچ گانا ہو رہا ہے اور جو مرد عورت کا آزاد جانوروں کی طرح ملاپ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بندر اور خنزیر بنا چکا ہوتا۔ دیکھتے نہیں ہو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا مچھلی نہ کھانا، تو انہوں نے کھائی تو اللہ نے بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا یہ چھوٹا جرم ہے، اور یہ ناچ گانا آوارگی یہ بڑا جرم ہے۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، اور ماں باپ کو غرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ مچھلی کھانا چھوٹا جرم ہے، اور نماز چھوڑ دینا بڑا جرم ہے۔ لیکن وہ دعا بیچ میں آ جاتی ہے اللہ تو نے کہا تھا تیری امت پہ سایہ کروں گا، تو جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو بچا دیں۔ پھر جب آپ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، ہائے ہائے، تو جبریل آپ دیدہ ہوگا، جبریل غمگین ہو یعنی یا رسول اللہ اچھا آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا، تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی دنیا میں نہ ہوں۔ تو وہ جو چند لمحات تھے جس میں جان کے نکلنے کا مرحلہ چل رہا تھا، اس میں اپنے 2 وصیتیں امت کو فرمائی جو 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرا آخری پیغام نماز نہ چھوڑ۔
تم بتاؤ تم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ جتنا تمہیں ڈگری کا فکر ہے اتنا نماز کا کبھی فکر لگا، جتنا تم فیل ہونے پہ غمگین ہوتے ہو اتنا کبھی نماز کو چھوڑنے پہ غمگین ہوئے؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، جان لگی ہے میری اس پر، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، مالداروں سے کہتا ہوں غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت کے در پہ نہ ہو جانا، ان کے دامن کو تار تار نہ کرنا۔ 2 چیزوں میں سارا دین سمجھا دیا۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، حقوق العباد میں فقیر سر فہرست ہیں۔ آپ نے کہا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ مجھے تلاش کرنا ہو قیامت میں تو میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا۔ آپ نے کہا عائشہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتی ہے تو غریبوں سے محبت کیا کر، اللہ تجھے اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ تو چونکہ مال کا تکبر انسان کو بے لگام کر دیتا ہے، ہاتھ بھی بے لگام، زبان بھی بے لگام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو مار رہے تھے، نوکر کو مار رہے تھے، غلام پیچھے سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود اللہ کو تجھ پہ زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا تو یہیں تیرے اوپر آگ برس پڑتی، للفحت النار، یہیں تیرے اوپر جہنم کی آگ برس پڑتی۔ تو یہ آخری وصیت فرمائی، غریبوں سے، محتاجوں سے، کمزور طبقے سے اچھا سلوک، نماز کو زندہ کرنا۔ لیکن ہائے ہائے کہاں سے آنسو لائیں، جو اس نقصان پر بہیں ہیں ہی کوئی، نماز بھی گئی اور غریبوں پر رحم بھی گیا، دونوں چیزوں۔ پھر جب آواز رب کمزور ہو گئی تو پھر الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آمنے سامنے ہوئے تو ظہر کا وقت داخل ہو گئے، جمعے کا وقت، تو انہوں نے حبیب بن مطہر ان کے سالار تھے، اس کے بائیں طرف سے تھے زہیر بن القین، تو انہوں نے زہیر بن القین سے فرمایا کہ ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے۔ تو آگے شمر نے کہا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں، تو انہوں نے کہا بدبخت، جن کی وجہ سے نماز ملی ان کی نہیں ہوتی ہے، تمہاری ہو جاتی ہے۔ تو واپس آ کر کہا جی وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، سب قسم بناؤ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد تو گردن جسم کا ساتھ چھوڑنے والی ہے، تو اسی میں چلے جاتے، نہ بھی پڑھتے تو اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں، نہ بھی پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، تو اس موقع پر تو ویسے معاف ہو جاتی، اگر معاف ہوتی تو اس موقع پر حسین کو معاف ہوتی۔ تم کیسے پاگل ہو، اس جوانی کے ساتھ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے اذان سن کے بھی مستیاں کرتے رہتے، اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ جائے، کیا دلیری ہے، کیا دلیری ہے۔ اسی حال میں نماز شروع کر دی اور عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے شہید ہو۔ اس آخری وصیت کو پانی دیا ہے، آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں، کلمہ ہمیں پابند بناتا ہے، ہم اللہ اس کا رسول کے غلام ہیں، ہماری زندگی ناچ گانے والی نہیں ہے، ناچنا گانا ہماری صفت نہیں ہے۔ دیکھو کو مسلمان کی طرف یہ ایک ادا کرا تو ہیل احمد اسٹیج کا بڑا مشہور ادا کر، سب یہ ادا کروں سے بھی ملتے رہتے ہیں، تھوڑا وہ کافی قریب آ گیا، نماز بھی شروع کر دی ہے اور تھوڑا بہت وقت بھی ہمارے ساتھ لگا لیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ اسٹیج پہ مجرا شروع ہو چکا ہے، ناچ گانا شروع، یہ غلاظت آہستہ آہستہ باہر آ رہی، یہ جب ساری باہر آ گئی تو یوں ہو جائے گا، اللہ کا جھاڑو پھیرے گا، صحیح چیزیں الگ ہو جائیں گی، غلط الگ ہو جائیں گی، یہ فحاشی آوارگی بڑھے گی، ابھی اور بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی بڑھ رہی، وہ بھی بڑھے گی، یہ دونوں گراف اب اوپر ہیں، اوپر جا رہے ہیں،
بے شک برائی کا گراف تیز ہے، نیکی کا گراف کمزور ہے، لیکن جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اپ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسے جا رہی ہیں، ایسے جا رہی ہیں۔ جب یہ اپنی انتہا کو چھوئیں گے، ایک کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا تباہی کے غار میں، ایک کو اللہ اٹھا کے عزت کے تخت پر بٹھائے گا۔ یہی اللہ شروع سے کرتا چلا آ رہا ہے، یہی میرے اللہ کی صفت ہے قوموں کے بارے میں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس نے ایسے ہی قوموں کو پٹھا جب وہ حالات، جب وہ تباہی، جب وہ نافرمانی میں پیک پر عروج پر پہنچی تو اللہ پاک کے عذاب کا جھاڑو ان پر پھرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زیر زمین پہنچایا ہے۔ تو یہ ایسے اب ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے۔ برائی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھے گی اور بڑھے گی، ادھر اچھائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی بڑھے گی، یہ بھی بڑھے گی۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج سے 20 سال پہلے کہ ایسے اداروں میں ہمیں بلایا جائے گا دین کی بات کرنے کے لیے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسٹیج کے اداکار خالد عباس ڈار میرا اسکول فیلو ہے، کلاس اسکول، یہ سینئر کم جونیئر ہے، سینٹرل ماڈل اسکول میں ہم پڑھتے تھے۔ ایک دن کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب اسٹیج سے اتر کر اداکار لڑکی اور شراب ڈھونڈتے تھے، اب یہ دور ہے کہ اسٹیج سے اتر کر لوٹا اور مسلح ڈھونڈتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ دونوں بڑا فیصلے جا رہے ہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ناچ گانا یہ ہندو کی تہذیب ہے، انہی کے حوالے کر دو، ہم اس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ نماز ہماری تہذیب ہے، جیسے وہ نماز میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آوارگی، فحاشی، بے حیائی اور یعنی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کرنے دو انہیں جو کرتے ہیں، جو میرا اللہ کہتا ہے ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، چھوڑ دو انہیں، موت تک چھٹی ہے، موت کے بعد تیرا رب انہیں اچانک پکڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا، نماز نہ چھوڑنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو اللہ کے محبوب کا احسان جانو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دکھ میں ڈال کر اللہ کے عذاب کے دروازے ہمارے اوپر بند کروا دے۔ محشر میں بھی جب ہر نبی اپنی امت بھولے گا، ماں باپ اولاد بھولیں گے، اولاد ماں باپ بھولیں گے، وہاں بھی اللہ کا اکیلا نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ تو اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا حق ہے، وہ ایک زندگی دے کر گئے ہیں، بادشاہوں کو بھی، وزیروں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، غریب کو بھی اور مالدار کو بھی، تاجر کے لیے بھی، زمیندار کے لیے بھی، کاشتکار کے لیے، مزدور کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، اداروں کے مالکوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے لیے اللہ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنے محبوب کو سامنے، اپنے نبی کو سامنے رکھ کر چلو، اس کی زندگی کو اپنا کے چلو۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں جس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ ایک مسلمان کا حلیہ ہے کہ یہی لباس، یہی شکل میرے نبی نے اپنائی، ہم اس کی نقل اتاریں گے، ہمیں دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں، چاہے اندر ہمارا کیسا ہی جگڑا ہوا ہے، ظاہر تو بنائیں، اس کے ظاہر کو اس کے تابع کریں، کچھ نمبر تو مل جائیں گے۔ اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم۔ ابو نواس عرب شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ جب تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا، کہ جب تم نے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ ان میں مجھے تمہاری جھلک نظر آنے لگی۔ پائے سب بوسید مجنو خلق پرسد این سے سود این سجے در کوئے لیلا راہ راہ افتبود۔ کتے کے جب پاؤں چومے مجنو نے تو لوگوں نے کہا پاگل کیا کرتا ہے، ناپاک کتا وہ بھی پاؤں چومتا ہے، کیا ہوا تم کرتا ہے؟ تو مجنو کہتا ہے کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہوگا، اسی شوق میں میں چومتا ہوں۔ یہ ایک عورت کا عشق ہے، میں تو تمہیں اللہ اس کے رسول کے عشق کی دعوت دے رہا ہوں۔ نسل کو لے کے آگے چلنا ہے، تم لوگ ہمارا سرمایہ ہو، نرسری خراب ہو جائے تو باغ کہاں سے لگے؟ ہمارا ایک دوست سے میں نے آم مانگے ہوئے تھے اپنے باغ لگانے کے لیے، تو میں پچھلی دفعہ گیا تو میں نے کہا تو آم دینے آج لامنے
وہ کہنے لگا نرسری کو چوہے پڑ گئے، کھا گئے، نرسری ختم ہو